وعلم الانسان، اس انسان کامل بالذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا، صفات اسما کا بھی، صفات افعال کا بھی، صفات کا بھی، ذات کا بھی. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو علم دے دیا جو کچھ بھی. کیوں دے دیا؟ حضور کو سب کچھ علم دے دیا. کیوں؟ ذات کا علم نہ دیتا. سبحان اللہ. ذات کے جلوے کیسے دیتے ہیں؟ ذات کا بطون کیا ہے؟ ذات جب ظاہر ہوتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ علم دے دیا. صفات جب پوشیدہ رہتے ہیں تو کیا بات ہوتی ہے، جب ظاہر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. افعال اللہ کے جب وجود میں آتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے. اللہ کے افعال کی کیا بات ہے، اللہ کے آثار کی کیا بات ہے، حقیقتیں کیا ہیں، ماہیتیں کیا ہیں، زمین کی ماہیت کیا ہے، آسمان کی حقیقت کیا ہے، شمس کی حقیقت کیا ہے، قمر کی ماہیت کیا ہے. سب کچھ علم دے دیا. میں نے پوچھا مولا سب کچھ علم کیوں دے دیا؟ کہ جو مخلوق کو دیکھنا چاہے اسے مخلوق کو دکھا دیں، مخلوق کے بارے میں کچھ جاننا چاہے حضور اسے مخلوق کے بارے میں علم دے دیں. جو فلسفہ جاننا چاہتا ہے اسے فلسفہ کیا ہے بتا دیں، جو منطق سیکھنا چاہتا ہے اسے منطق کیا ہے بتا دیں، جو عربی جاننا چاہتا ہے اسے عربی دے دیں، جو فارسی جاننا چاہتا ہے اسے فارسی دے دیں، جو علم حدیث میں ماہر ہونا چاہتا ہے اسے علم حدیث دے دیں. ہر طرح کا علم حضور کو دے دیا. کیوں؟ کہ تم قاسم ہو، بانٹنے لگو. تو اب یہ کہا کہ مصطفیٰ اگر چاہو تو میرا بھی علم دے دو، شریعت کا علم دے دو، طریقت کا علم دے دو، حقیقت کا علم دے دو. یہ بتا دو کہ میرا جلوہ کسے کہتے ہیں، اور جسے تم دکھانا چاہو تو جلوہ دکھا دو. اب جسے انہوں نے جلوہ دکھانا چاہا اس صدیق کے کان میں بات کہہ دی کہ خدا کا جلوہ کیا ہوتا ہے. اب وہ جب سیکھ لیا صدیق نے کہا ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله. صدیق اکبر سیکھ لیا ما لم يعلم، جیسے علم لے لیا حضور سے، لے کے کہنے لگے ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله. میں نے کسی چیز کو دیکھا نہیں مگر خدا کو اس سے پہلے دیکھا. کیا بات ہے. دیکھا حضور نے خدا کو دیکھنا کتنا آسان کر دیا. موسیٰ علیہ السلام آری نہیں کہیں کے بتائیں کہ خدا کا دیدار کتنا مشکل ہے. آری نہیں کہیں، لنترانی سنیں. اور یہ موسیٰ اور خدا کے درمیان کی گفتگو کہیں اور ہوتی، صرف طور پر ہوتی تو مجھے کیا معلوم ہوتا. اس لیے قرآن مکرم میں، قرآن مقدس کا حصہ بنا دیا اسے کہ موسیٰ نے سوال کیا، آرینی کا جواب سنا، لن ترانی. یہ بتا دیا کہ خدا کا دیدار بڑی بڑی قیمتی چیز ہے. میں جیسا پیغمبر بھی سوال کرتا ہے، مجھ جیسا پیغمبر بھی سوال کرتا ہے تو جواب ملتا ہے لن ترانی. اور حضور نے یہاں کے ایسا عام کیا اس علم کو کہ غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله. میں نے کسی چیز کو دیکھا نہیں لیکن خدا کو اس سے پہلے دیکھا. تو اب آپ فیصلہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت صدیق اکبر نے کتنی چیزوں کو دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں. 63 سالہ زندگی آپ کی. اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ما رأیت شیئا، میں نے ہر چیز سے پہلے خدا کو دیکھا، بعد میں چیز کو دیکھا. اب سمجھ. اب فاروق اعظم کا آج نام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کا مشاہدہ صدیق اکبر کے مشاہدے سے بڑھ نہیں سکتا. یہ دوسرے نمبر پر ہیں خلیفہ دوم. افضل البشر
بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر سب سے افضل، تمام انسانوں میں سب سے افضل، بس ان سے افضل ہیں تو پیغمبروں کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تمام پیغمبران. تو اب افضل البشر بعد الانبیاء کیسے ہو گئے صدیق اکبر؟ اس لیے کہ مخلوق کو دیکھنے سے پہلے خدا کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اب ان کے بعد کا درجہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کا کیا دعویٰ ہے؟ لم اعبد ما رأيت شيئا الا ورأيت الله بعده. میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اللہ کو اس کے بعد دیکھا. اللہ کو اس کے بعد دیکھا. تو پہلے چیز کو دیکھنا، بعد خدا کو دیکھنا، یہ فاروق اعظم کا کام ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا مشاہدے میں. پہلے کوئی خدا کو دیکھتا ہے، بعد شے کو دیکھتا ہے. یہ مصطفیٰ کا جانشین ہے، پہلا جانشین. اس کا قرب مصطفیٰ سے زیادہ ہے. پہلے خدا کو دیکھتا ہے، بعد مخلوق کو دیکھتا ہے. یہ اعلیٰ ہے اس سے جو پہلے مخلوق کو دیکھتا ہے، بعد خدا کو دیکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.